اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وَإِذَا عَدَمَتْ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رحمہ اللہ تعالی۔ سبق نمبر 64 ہے، نور الانوار ہے، اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بحث کہ اگر وجوب منسوخ ہو جائے تو کیا صیغہ امر سے جو وجوب ثابت ہوا تھا اگر وہی منسوخ ہو جائے تو کیا اس کے ضمن میں جواز بھی ساقط ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، یہ جواز رہتا ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ہم احناف تو یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو اس کے ضمن میں جواز بھی ساقط ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے۔ اگر جواز پھر بھی کسی چیز کا رہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں الگ سے ایک دلیل چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اس کا جواز ثابت کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب کسی چیز کا وجوب ساقط ہوتا ہے تو ضروری نہیں اس کا جواز بھی ساقط ہو، جواز اس کا رہتا ہے، یعنی جائز رہتی ہے وہ چیز کوئی آدمی کرنا چاہے تو۔ یہ ہے بنیادی اختلاف جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ وجوب کے منسوخ ہونے سے، کینسل ہونے سے جواز کینسل نہیں ہوتا، منسوخ نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے۔ تو اب جواز کے چونکہ مختلف معنی ہیں، پہلے ان کو نوٹ کر لیں۔ جواز کا ایک معنی یہاں پر بنتا ہے، پیچھے ایک جواز کا معنی تو آپ سقوط قضا بھی پڑھ کے آئے ہیں نا، اور ایک جواز کا معنی ہم نے پیچھے کیا ہے تکمیل معمور بھی، ٹھیک ہے، کہ تکمیل معمور، تعمیل حکم یا تکمیل معمور بھی کہتے ہیں یا تعمیل حکم کہتے ہیں، دو معنی تو آپ پیچھے پڑھ کے آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر مزید اس کے معنی دیکھیں کہ جواز متعدد معنی پر جو آتا ہے ان میں سے ایک ہے جو چیز عقلاً ممتنع نہ ہو وہ جائز کہلاتی ہے، یعنی عقل جس کو منع نہ کرتی ہو وہ جائز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں شرعاً دونوں امر، فعل کرنا، ترک فعل چھوڑنا، دونوں برابر ہوں، جس کو ہم مباح کہتے ہیں، یہ بھی جواز کا ایک درجہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جس چیز میں شرعی دلائل متعارض ہوں، تو دلائل کا تعارض چیز کے اندر خفت لاتا ہے اور وہ جواز کی طرف لے کے چلتا ہے، وہ چیز واجب یا حرام یا اس درجے کی نہیں ہوتی۔ مثلا سور حمار، گدھے کا جھوٹا، وہ دلائل شرعیہ متعارض ہیں اس بارے میں، تو اس وجہ سے اس کی نجاست پر نہ نجس کا حکم لگتا ہے نہ بالکل طاہر پاکی کا حکم لگتا ہے، متعارض ہیں، البتہ جواز کا حکم درمیانی لگ جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یعنی بالکل طیب کا حکم بھی نہیں لگتا، طاہر اور طیب کا کہ ہم کہتے ہیں بالکل بلا شک و شبہ پاک ہے، اور نہ بالکل نجس کا اس طرح، بلکہ صرف ایک جواز کا حکم اس کے لیے رہتا ہے۔ دلائل متعارض ہیں، قوی درجے کے ہیں دونوں۔ اور چوتھا جو معنی ہے جواز کو، یہ ہے کہ جو چیز شرعاً ممتنع نہ ہو، شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو صاف لفظوں میں، تو اس کو ہم جواز کے درجے میں رکھتے ہیں۔ مثلا شارع نے یہ فرما دیا اس میں کوئی حرج نہیں، تو وہ کم از کم جائز تو ہوتی ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہ جو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو لے لیں اگر ہم، تو اس کا مطلب کہ مطلب اس معنی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو جواز جو ہے وہ واجب کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ جواز کس کے ضمن میں پایا جاتا ہے؟ واجب کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا جس کے ترک میں حرج ہو وہ واجب ہوتا ہے، اور جس کے کرنے میں حرج ہو وہ ناجائز ہے۔ یہ چیز سامنے آ رہی ہے، جس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو وہ جائز ہے، جس کے ترک میں حرج ہو وہ واجب ہے، جس کے کرنے میں حرج ہو وہ ناجائز ہے، جس کے کرنے میں حرج ہو وہ ناجائز ہے، اور جس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو وہ جائز ہے۔ یہ تین صورتیں بن جاتی ہیں یہاں پر، ٹھیک۔ اب جواز کے اسی معنی کو ہم اگر لیتے ہیں تو اسی کے بارے میں شوافع نے یہ کہا ہے کہ وجوب منسوخ ہونے سے جواز جواز جو ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وجوب منسوخ ہونے کے بعد جواز باقی نہیں رہتا، جواز بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جواز کے لیے الگ سے کوئی دلائل اس کو ثابت کر رہے ہو تو ہم اس کو لے لیں گے۔ شوافی کا
جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے ابتداً امت پر فرض تھے، پھر صوم رمضان کی فرضیت کی وجہ سے یوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہوئی، تو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں استحباب اس کا پھر بھی باقی ہے، تو آج بھی مستحب ہے عاشورہ کا روزہ، بلکہ نفل روزوں میں سب سے عظیم روزہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرضیت تو کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا استحباب جواز اپنی جگہ باقی ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ خطا اور معصیت کرنے والے اعضاء کا قطع کرنا، مثلا پہلے جن اعضاء سے اگر خطا اور معصیت کی ہے تو ان کو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل پر یہ چیز واجب تھی، اور جو مشرک ہوتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا، شرک کی معافی تبھی ہوتی تھی کہ قتل کرو، فاقتلوا انفسکم، اور قربانی کرتے تھے تو قربانی کو وہ پہاڑ پر چھوڑیں، آگ اس کو کھائے گی نہیں کھائے گی، وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ کپڑوں کو پر کر نجاست لگ جائے دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، ان کو آپ نے کاٹنا ہے، پیوند کاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیزیں بعد میں کیا ہو گئی؟ منسوخ۔ اب جب منسوخ ہو گئی تو اب جواز بھی باقی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہے جی چلے جواز تو ہونا چاہیے کہ خطا اور معصیت میں جو انسان کا عضو گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے بعد بھی ان کو کاٹ دینا چاہیے، جائز تو ہونا چاہیے۔ قربانی کر کے آج بھی چلیں جی پہاڑ پر رکھنے کا جواز تو ہونا چاہیے۔ مشرک توبہ ہزار بار کرے لیکن اس کو قتل کرنے کا جواز تو ہونا چاہیے۔ جواز بھی ختم، وجوب ختم، جواز بھی ختم، ساتھ ساتھ گئے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو عاشورہ کا روزہ پیش کیا تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو عاشورہ کا روزہ مستحب رہ گیا ہے، جواز اس کا استحبابی درجے میں، تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ فرضیت منسوخ ہو گئی تو پیچھے جواز باقی رہ گیا۔ اس کا جواز ایک دوسری دلیل سے مل رہا ہے ہمیں۔ دوسری دلیل سے مراد کیا ہے؟ تو دوسری دلیل سے مراد قیاس ہے۔ قیاس کیا ہے؟ جس طرح رمضان اور ایام منہی عنہا، یعنی جن دنوں میں روزے رکھنے ممنوع ہیں تشریق وغیرہ کے عیدین کے، ان کے علاوہ میں ایام میں جو ہے نفلی روزہ جب جائز ہے، تو اسی طرح عاشورہ کے دن روزہ بھی جائز ہی ہونا چاہیے اس پر قیاس کرتے ہوئے۔ قیاس کی دلیل سے ہم نے ان کو جائز رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے صاف فرما دیا ہے، روزہ رکھا اور فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کے اس دن کے روزے سے ایک سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور یہودی بھی رکھتے ہیں تو مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال زندہ رہا تو دوسرا بھی رکھوں گا ساتھ۔ تو یہ تو الگ سے روایات اس کے لیے مثبت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرضیت منسوخ ہوگی تو جواز باقی رہا، ایسے نہیں، الگ سے دلائل اس کے لیے مثبت ہیں۔ اچھا، اب ملا جیون یہ فرماتے ہیں کہ احناف اور شوافی کا یہ جو اختلاف ہے نا، اس میں اختلاف کا ثمرہ جو ہے وہ اس حدیث میں ظاہر ہوگا کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز پر قسم کھائیے، پھر اس نے یہ دیکھا کہ بھائی اس کا غیر اس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی قسم توڑنا بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے، پھر وہ کام کرے جو بہتر ہے، تو پھر وہ کام کرے۔ حدیث سے تو بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے پہلے وہ کفارہ دے پھر وہ کام کرے، تو بظاہر ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا یہ اس طرح لازم ہے کہ پہلے کفارہ دے گا پھر وہ کام کرے گا، حنس بعد میں ہوگا، حنس پر کفارہ کیا ہوگا؟ مقدم کرنا واجب ہوگا، کیونکہ فلیکفر امر کا صیغہ ہے، وجوب کفارہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ثم لیأتی، پھر اس کے بعد ثم جو ہے تاخیر کو بتاتا ہے، تو گویا کام وہ حنس والا بعد میں کرے گا، پہلے کفارہ دے گا، کفارہ دینا پہلے واجب ہے، اس طرح سمجھا رہا ہے۔ ثم تاخیر کو بھی بتا رہے ہیں، حنس بعد میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کفارہ کو مقدم کرنا حنس پر منسوخ ہو گیا ہے، ایسے نہیں کریں گے، اب منسوخ ہو گئے۔ اب جب منسوخ تو ہو گیا ہے کہ کفارہ مقدم نہیں کریں گے، پہلے وہ کام ہوگا جس پر قسم کھائی ہے، وہ کام حنس ہو جائے گا، اس کے بعد کفارہ دے گا، یہ تو اجماع ہو گیا۔ البتہ کیا کفارہ آج بھی ہم مقدم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے ہاں جواز ختم ہو گیا، نہیں کر سکتے، پہلے حنس ہوگا پھر کفارہ دے گا۔ شوافی کے ہاں یہ ہے کہ تقدیم کفارہ کا وجوب تو منسوخ ہوا ہے لیکن جواز باقی ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی کفارہ پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں سے یہ دلیل پکڑ لی ہے، کفارہ پہلے دے سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ وجوب اور جواز دونوں ختم ہو گئے ہیں اس کے۔ احناف کے نزدیک یہ کفارہ اگر کسی نے پہلے دیا ہے اور بعد میں اس نے حنس قسم توڑی ہے،
یہ کافی نہیں ہوگا، یہ کفارہ اس کا نفل بن جائے گا اور اس کو الگ سے پھر کفارہ بعد میں حنس کے بعد دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو اختلاف چل رہا ہے کفارہ کے جائز و ناجائز ہونے کا، یہ کفارہ مالیہ میں ہے، یعنی قسم کا کفارہ اگر آپ فدیہ یا کپڑے وغیرہ سے مالی کفارہ دینا چاہتے ہیں. ورنہ کفارہ بالصوم اگر کرنا چاہتے ہیں روزوں کے ذریعے سے، تو وہاں بالاتفاق وہ کفارہ بالصوم جو ہے حانس ہونے سے پہلے بالاتفاق جائز اور کافی نہیں ہے. یعنی روزوں کے حوالے سے آپ کو کفارہ بعد میں ہی کرنا ہوگا، پہلے حنس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں کفارہ بالصوم حانس ہونے سے پہلے بالاتفاق جائز اور کافی نہیں ہے. تو یہ ہم پہنچے ہیں ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المعمول به وملحقاته، یہاں تک.